اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ کا ہوسٹ یاسین حق سین نیوز کے پروگرام ایجوکیشن سین میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں تشریف رکھتے ہیں ماہر تعلیم پروفیسر حفیظ الرحمان سوریہ صاحب۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں۔ جی سر، سب سے پہلے تو ہمیں یہ بتائیں کہ پاکستان میں جو سب سے پہلے تعلیم کا بیڑا غرق کرنے اور تعلیم کا بگاڑ کرنے والی ایک چیز ہے رٹا سسٹم، یہ کب اور کس طرح ختم ہو سکتا ہے اور جدید تعلیم کا نظام پاکستان میں کس طرح رائج ہو سکتا ہے؟ سر یہ جو آپ نے رٹا سسٹم کی بات کی نا سر، جی، جب ہمارے ملک میں سفارش کا کلچر ختم ہوگا جی، تبھی جا کے یہ سسٹم بھی ٹھیک ہوگا۔ اب ہر آدمی، ہر والد یہ چاہتا ہے کہ میرا بیٹا اچھی سے اچھی پوزیشن لے کے جی، آگے سے آگے بڑھ جائے، جی، کیونکہ آگے نمبروں کی دوڑ ہے۔ جب نمبروں کی دوڑ ہوگی تو پھر رٹا سسٹم ہوگا۔ بچہ اس لیے پڑھ رہا ہے کہ میرے نمبر بڑھ جائیں، استاد اس لیے پڑھا رہا ہے کہ میں ان کے نمبر بڑھا لوں۔ اور والدین بھی جب اسکول میں یا ادارے میں رابطہ کرتے ہیں تو نمبروں کی بات کرتے ہیں، کبھی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہمارے بچے کے اخلاق کیسے ہیں، اس کی تربیت پہ توجہ دیں، یہ بات نہیں چل رہی، صرف نمبر ہے۔ جب نمبروں کی دوڑ ہوگی، اور جو محکمے ہیں وہ بھی اعلیٰ نمبروں والے بچوں کو لے رہے ہیں، ان کو اس چیز سے کوئی غرض نہیں ہے کہ بچے کے اخلاق کیا ہیں، بچے کا کردار کیا ہے، بچہ معاشرے کا اچھا شہری ہے یا نہیں ہے، جی، اس چیز پہ کوئی قدر و قیمت نہیں رہے گی۔ تو آپ کی بات کاٹوں، نمبر نہیں تو پھر کیا ہونا چاہیے؟ نمبر کی بجائے کیا ہوگا؟ سر نمبر بھی ضروری ہیں، میں یہ نہیں کہتا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اخلاقیات ضروری ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں جی، کہ اگر آپ پاکستان اور کینیڈا کو دیکھیں تو کینیڈا کے اندر نمبروں کی کوئی دوڑ نہیں ہے، وہاں پہ نہ پوزیشن، نہ گریڈ، نہ ٹرافک کا کوئی لالچ نہیں ہے۔ جی بالکل، ایک طالب علم کا رزلٹ دوسرے طالب علم کو بھی پتہ نہیں ہوتا، جیسے رزلٹ آتا ہے والدین کو ای میل کر دیا جاتا ہے یا بائی پوسٹ کر دیا جاتا ہے۔ وہاں پہ یہ پوزیشن ہے۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا چلوں جی، کہ ایڈیسن کے بارے میں آپ نے سنا، جس نے بلب ایجاد کیا۔ جی بالکل ایسی ہے۔ جب وہ اسکول میں پڑھتا تھا تو اساتذہ نے، یعنی پرنسپل نے اس کی والدہ کو بلوایا، کیونکہ والد اس کا پہلے ڈیتھ ہو گئی تھی۔ والدہ جب گئی تو پرنسپل نے کہا کہ آپ کا بچہ بہت کمزور ہے تعلیم میں، ہم اسے نہیں پڑھا سکتے، آپ اسے لے جائیں کہیں اور پڑھا لیں۔ جی، انہوں نے یہ لکھ کے دے دیا۔ والدہ نے اپنے بیٹے ایڈیسن کو ساتھ لیا اور گھر آ گئے۔ بچے نے پوچھا مما یہ کیا کہتے تھے، انہوں نے جو بلایا تو انہوں نے کہا، والدہ نے کہا بیٹا یہ کہتے ہیں کہ آپ بہت قابل ہیں اور ہمارا اسکول اس پوزیشن کا نہیں ہے کہ اتنے اچھے ٹیچر رکھے اور آپ کو پڑھائے، اس لیے بیٹا میں آپ کو گھر پڑھاؤں گی۔ اس نے گھر پڑھایا، اس نے خیر بلب ایجاد کیا۔ اچھا وہ جو کاغذ تھا، وہ جو لیٹر تھا اسکول کا، اس نے وہ رکھ دیا اسٹور میں۔ جب اس کی والدہ فوت ہو گئی تو ایک دن ایڈیسن جو ہے وہ صفائی ستھرائی کر رہا تھا تو اس نے دیکھا کہ وہ لیٹر اس کو مل گیا، اس پہ لکھا ہوا تھا کہ آپ کا بچہ کمزین ہے، کمزور ہے، یہ نہیں ہم پڑھا سکتے۔ لیکن والدہ نے اس بات کو چھپایا، اسے بتایا نہیں ہے، اس کی ہمت بڑھائی کہ بیٹا آپ اچھے ہو۔ اور آج یہ ہے کہ یہ جتنے بلب جل رہے ہیں یہ اسی کی مرہون منت ہیں۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم بچوں کو اپریشیٹ کریں، بچوں کی اخلاقیات پہ توجہ دیں، نہ کہ نمبروں کی دوڑ میں۔ اب پوزیشن یہ ہے سر، ایک بچہ اچھے نمبر لے رہا ہے نا، اس کا نام، اس کا فوٹو، اس کے نمبر اونچے آویزاں کیے جاتے ہیں بینر پہ، دوسرے بچوں کو دکھانے کے لیے کہ آپ کمزور ہو۔ جب اس طرح کا کلچر ہوگا تو پھر کیسے ہماری تعلیم بہتر ہوگی؟ میری بات کرنے کا مطلب صرف یہ ہے کہ ہم اسلام کو فالو کرتے ہوئے بچوں پہ شفقت کا، انسان دنیا میں آیا کس لیے تھا؟ دوسرے کی فلاح کے لیے۔ جی بالکل ایسی ہے۔ لیکن یہاں پہ کیا ہے؟ یہاں کھینچا تانی ہے۔ جب ایک بچہ اس طرح کے نمبر لے کے آگے آتا ہے نا جی، پھر اس کا ہاتھ کسی کی گردن پر ہوتا ہے، پھر وہ رشوت لیتا ہے، پھر معاشرے کا اکیڈمی سسٹم کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ اکیڈمی سسٹم پاکستان میں ہونا چاہیے، اس کو ختم کرنا چاہیے؟ اگر ختم کرنا چاہیے تو اس کا متبادل نظام کیا ہوگا پھر؟ سر اکیڈمی جب شروع میں آئی تھی نا، میں آپ کو بتاؤں، اس وقت اگر کوئی بچہ اسکول جاتا تھا، اکیڈمی میں جاتا تھا تو سمجھا جاتا تھا یہ کون ذہن ہے، کمزور ہے۔ جی بالکل ایسی اکیڈمی، آپ صحیح فرما رہے ہیں۔ ہاں جی، اکیڈمی کا یہ تھا۔ جی ایسی۔ اچھا اس وقت اکیڈمی صرف سپورٹ کے لیے بنائی گئی تھی، اب اکیڈمیوں نے ساری یعنی اس میں مسلط ہو گئی ہیں اور اکیڈمی چل رہی ہیں۔ جی وہ تعلیم کے ساتھ لازم الملزوم کر دی گئی ہے، مظلوم کر لے گی۔ جی بالکل۔ اچھا اب
کہ اسکول والے اپنا کردار پورا نہیں کر رہے، وہ پڑھا نہیں رہے، وہ کہتے ہیں اکیڈمی میں بچہ جاتا ہے تو وہیں پہ پڑھے گا. جی وہ تو اسائنمنٹ صرف دیتے ہیں اور کچھ نہیں ہوتا. اگر ہمارے اساتذہ، اس میں بھی شامل ہوں، اگر ہمارے اساتذہ بچوں کو اچھا موٹیویٹ کریں، اچھا پڑھائیں. دیکھیں والدین بھیج دیتے ہیں بچوں کو پڑھنے کے لیے، آگے اساتذہ کا کردار ہونا چاہیے اچھا، کہ بچوں کو اچھا موٹیویٹ کریں، اچھا پڑھائیں. جب بچے اچھے پڑھیں گے تو پھر انہیں اکیڈمی کی ضرورت نہیں پڑے گی. جب اساتذہ اپنا فرض پورا نہیں کرتے تو اکیڈمی پہ چھوڑ دیتے ہیں. اب اکیڈمیوں نے بھی، اس اکیڈمیاں کیا ہے، وہ کاروبار کے ادارے بن گئے ہیں. جی تعلیم نہیں ہے، کاروبار. تعلیم نہیں ہے، کاروبار ہے وہ. تو وہ ہماری اس کو دیکھ رہے ہیں نا، کہ انہیں پتہ ہے اب بچوں نے کیا رٹا لگا دیا ہے. جی بالکل. اب وہ رٹا لگوا رہے ہیں، وہ یہ چاہتے ہیں کہ بچے اچھے سے اچھے نمبر لیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر اساتذہ، دیکھیں ہمارے سکولوں میں نا، پہلے میں آپ کو بتاؤں ایک پروگرام کر رہا تھا کہ سکاؤٹ کا سسٹم تھا. سکاؤٹ میں بچے سیکھتے تھے خیمہ کیسے لگانا ہے، آگ کیسے جلانی ہے، کھانا کیسے پکانا ہے. سکاؤٹ سسٹم ختم ہے. ہم کالج میں گئے تو این سی سی ہوتی تھی، وہ NCCS بالکل ہوتا تھا، فوجی ٹریننگ، وہ ختم. اس میں یہ ہوتا تھا کہ آپ نے ہتھیار کیسے چلانا ہے، ملک پہ اگر وقت آ جائے برا تو آپ نے کس طرح خدمت کرنی ہے اور ملک کے شانہ بشانہ عمل کرنا، آگے جانا ہے. لیکن اب وہ چیزیں بھی ختم ہیں. میں آپ کو بتاؤں کہ سر اگر کسی چیز میں مس بہیو ہو جاتا ہے نا، گورنمنٹ اس کو پیچھے در سے ایک گولی چل گئی. جی ملک صاحب یہ بتائیں کہ آج کل ہم بچوں پر تعلیم اور سبجیکٹ کی سلیکشن کے حوالے سے اپنے ڈیسیژن تھوپتے ہیں. فار ایگزامپل میری خواہش ہے بچے کو انجینئر بننا چاہیے، تو میں نے بچوں سے نہیں پوچھنا، اپنا ڈیسیژن اس کے اوپر مسلط کرنا ہے کہ جی آپ نے یہ سبجیکٹ چوز کرنے ہیں. میری خواہش ہے بچہ ڈاکٹر بننا چاہیے، یعنی کہ تمام اپنی خواہشات بچوں پر مسلط کرتے ہیں. اس کے اثرات کیا ہوتے ہیں؟ سر میں آپ کو یہ بتاؤں، جب بچہ ایک چیز میں دلچسپی رکھتا ہی نہیں ہے تو اس میں وہ محنت کیسے کرے گا؟ ہمارا المیہ یہ ہے کہ جیسے میں نے بتایا نا کہ مقابلے کی فضا قائم ہے. میں چاہتا ہوں کہ میرا بھتیجا اگر ڈاکٹر بنا ہے، یا میرا بھانجا ڈاکٹر بنا ہے، یا محلے کا فلاں بچہ ڈاکٹر بنا ہے یا انجینئر بنا ہے، تو میں چاہتا ہوں میرا بچہ بھی ویسے بنے. جی بالکل. میں بچے کو زج کر دیتا ہوں، کہتا ہوں بس آپ نے یہی بننا ہے. حالانکہ ہمیں یہ چاہیے کہ ہم بچے کی دلچسپی دیکھیں کہ بچہ ڈاکٹر میں ولنگ ہے، بچہ انجینئر میں ہے، بچہ آرمی میں جانا چاہتا ہے یا میڈیا کا پرسن بننا چاہتا ہے. جی بالکل. تو تبھی جا کے بچے کی دلچسپی بڑھے گی. اور میں اس کی آپ کو مثال دوں، غیر ممالک میں یہ پہلے تو وہاں 5 6 7 سال تک بچوں کو سکول میں بھیجا ہی نہیں جاتا. ان کی تربیت کی جاتی ہے، ان کے اخلاقیات بنائے جاتے ہیں. اس کے بعد جب سکول بھیجا جاتا ہے نا تو وہاں سکول والے ان کو ان کی درخواست لے لیتے ہیں، ان کو ٹائم دیتے ہیں. پھر اس ٹائم، اس وقت، اس دن سب بچے وہاں پہنچ جاتے ہیں والدین کے ساتھ. پھر وہ سکول کے اندر اس ادارے میں ایک ہال کمرہ ہوتا ہے، وہاں ٹیبلیں رکھی ہوئی ہیں. اس ٹیبل پہ، ہر ٹیبل پہ مختلف چیزیں ہیں. فرض کیا کہ میڈیا کے حوالے سے کیمرہ، میک وغیرہ رکھ دیے. کسان کے لیے، فارمر کے لیے مطلب ہل وغیرہ، کسیاں وغیرہ، بیج وغیرہ، ٹریکٹر وغیرہ رکھا. اس طرح مختلف شعبوں کی چیزیں رکھ دی جاتی ہیں. بچوں کو اندر بھیج دیا جاتا ہے، کیمرے لگے ہوتے ہیں، دیکھتے ہیں. اب جو بچہ جس چیز میں خواہش رکھ رہا ہے، اس کو پسند کر رہا ہے، وہ اسی کے مطابق پھر ان کو کہتے ہیں کہ آپ کا بچہ میڈیا میں جانا چاہتا ہے، یا وہ اگر وہ بندوقیں اور اسلحے کی طرف گیا ہے تو وہ آرمی میں جانا چاہتا ہے، یا وہ یہ جو میڈیکل کا سامان ہے اس کی طرف گیا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ آپ کا بچہ ڈاکٹر بننا چاہتا ہے. وہ اس کے مطابق شروع سے تعلیم ویسے دلواتے ہیں. جب بچے کی خواہش کے مطابق تعلیم دی جاتی ہے، پھر بچہ پڑھتا بھی ہے، بچے کو کوئی فورس کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. پھر بچہ محنت کرتا ہے، وہ رزلٹ دیتا ہے. ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم بچوں کی نہ خواہشات کو دیکھتے ہیں، نہ اس کے رجحان کو، نہ اس کی دلچسپی کو. بس ہم کہتے ہیں کہ ہمارا فلاں کا بچہ ڈاکٹر بنا ہے، بس آپ نے کوئی ڈاکٹر بننا ہے. تو اس وجہ سے پھر رزلٹ نہیں ملتا، پھر رٹا چلتا ہے. کیونکہ ایک بچے ایک چیز کو پسند نہیں کر رہا، پھر وہ رٹا لگائے گا. جی بالکل. جی ملک صاحب یہ بتائیں کہ ہمارے تعلیمی نظام کا جو سلیبس ہے کیا دور جدید کے تقاضوں کے مطابق ہے، اسے میچ کرتا ہے؟ باقی دنیا میں ہمارا تعلیمی نظام یا ہمارا جو سلیبس ہے وہ ایک مذاق بنا ہوا ہے، آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ اصل میں سر جب تعلیمی نظام ایسے لوگوں کے ہاتھ میں آ جائے گا جو اس کی ہو نوئی نہیں جانتے. جی بالکل. اب ہمارا کوئی منسٹر ہے، اس کی اپنی کوالیفیکیشن نہیں ہوتی کیونکہ ایجوکیشن تو ختم ہو گئی سیاست میں. تو پھر اسے جب وزیر بنا دیا جائے گا تو وہ کیا پالیسی بنائے گا؟ جی ایسے ہی. ہمارا جو بچہ جو سلیبس پڑھتا ہے نا وہ معاشرے میں دیکھتا نہیں ہے، وہ تضاد کا شکار ہو جاتا ہے بچہ. جی بالکل. وہ کہتے ہیں جو کچھ مجھے اساتذہ نے پڑھایا، ایسے مطالعہ پاکستان کو لے لو، اس میں ہم زرعی ملک ہیں، پتہ نہیں کیا کچھ ہے، کیا نہری نظام ہے، کیا کچھ ہے، نہریں سوکھی پڑی ہیں، زراعت کا آپ کے سامنے حال ہے. میرے کہنے کا مطلب ہے بچہ جو کچھ کتابوں میں پڑھتا ہے وہ اپنے معاشرے میں دیکھتا نہیں ہے. ہمیں یہ چاہیے کہ ہم سلیبس ایسا بنائیں جو دنیا کو لیڈ کرے. اب کمپیوٹر کا دور ہے، بائیو کا دور ہے،
لیکن ہم اب اتنے سارے ادارے ہیں، سب نے اپنی ویب سائٹ بنا دی ہیں. ہمارے پاس صرف ایک سبجیکٹ رکھتے ہیں کمپیوٹر کا. کسی نے کمپیوٹر پڑھ لیا، کسی نے زراعت پڑھ لی، کسی نے انجینئرنگ پڑھ لی، کسی نے سول کر لیا، کسی نے میڈیکل کر لیا. ایسا نہیں ہوگا. مطلب ہے کہ دور جدید کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے اپنے سلیبس کو دوبارہ ترتیب دینا ہے، تاکہ ہمارا بچہ پڑھ لکھ کے اگر غیر ملک میں بھی جائے تو اپنا نام پیدا کرے. جی، سلیبس کو ترتیب دینے یا جدید تقاضوں سے ہم آہنگ کرنے کے لیے رکاوٹ کون رکاوٹ ہے، کیا رکاوٹیں ہیں، اور ان کو صحیح کیسے دور، اور ان رکاوٹوں کو دور کیسے کیا جا سکتا ہے؟ میں تو یہ سمجھتا ہوں ناقص ذہن کہ اصل میں ہماری نوجوان نسل کو تعلیم سے دور ہی رکھا جا رہا ہے. اگر ان میں شعور آئے گا تو پھر تبدیلی آ جائے گی، پھر یہ غلامی کی جو زنجیریں ہیں یہ ختم ہو جائیں گی. اس لیے ہمارے اوپر جو حکمران ہیں، جو وزیر مشیر ہیں، وہ بھی ایسے بٹھائے جاتے ہیں، وہ تو خود ہونے نہیں جانتے. میں سمجھتا ہوں یہ جتنے سیکٹری ہوتے ہیں وہی کام چلا رہے ہوتے ہیں، ٹو دا پوائنٹ چلا، جیسے پچھلے سال چلا ایسے آگے چلاؤ. وہ یہ نہیں دیکھتے کہ دنیا میں کتنی ترقی ہو گئی ہے. اب ہم نے بچوں کے سلیبس کو چینج کرنا ہے تاکہ بچہ پڑھ لے کے اپنے معاشرے کا ایک اچھا شہری بنے. اس طرف تو ہم نے توجہ دینی نہیں ہے. جی بالکل. ہم تو فرقہ واریت میں پھنسے ہوئے ہیں، ہم تو سیاسی بکھیڑوں میں ہیں، جس وجہ سے ہم پھر اصل ہمارا مقصد ہی تعلیم ہے. تعلیم ریڑھ کی ہڈی ہے. تعلیم کسی قوم کو آگے لے کے جانے کا واحد ذریعہ ہے، لیکن اسی کو ہم نے ڈیمیج کیا ہوا ہے. اس پہ ہماری توجہ ہی نہیں ہے. جب توجہ نہیں ہوگی تو پھر ہمارا عالمی آپ کے سامنے ہے. جی بالکل. ناظرین، شعور اور تبدیلی کے ڈر اور خوف سے تعلیم اور تعلیمی نظام میں بگاڑ پیدا کی جا رہی ہے، اس کو پیچھے رکھا گیا ہے، اس کو دنیا سے ہم آہنگ ہونے سے بچایا جا رہا ہے، دنیا کے تقاضوں کے تحت اس کو نہیں چلایا جا رہا ہے. کیا یہ پلاننگ اور کسی منصوبے کا حصہ ہے؟ اس کے ساتھ ہی اس کا جواب ہم جانیں گے عوام سے. اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. نیکسٹ پروگرام تک کے لیے ہم اجازت چاہیں گے. پاکستان زندہ باد. رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور کبھی کبھی رزاق رزق کی تقسیم کا اعزاز ان لوگوں کو بھی عطا فرما دیتا ہے کہ جو حالات کی کڑی دھوپ میں شجرے سایہ دار ہوتے ہیں. ملتان میں سلطان فاؤنڈیشن کی جانب سے مختلف مقامات پر سینکڑوں افراد کے لیے سلطان دسترخوان سجایا جاتا ہے. ہر انسان سلطان دسترخوان کا مہمان بنتا ہے. بلا شبہ سلطان فاؤنڈیشن انسانیت کا قابل فخر سرمایہ ہے، اور بھلے ہی ایسے ادارے ہوں یا افراد، وہ غربت و افلاس کے سلگتے صحرا میں احساس کی چھتریاں بنتے ہیں.